اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: لیس الیتیم من مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں ہے جن کے والد کی سرپرستی نہیں ہو یا والد کا انتقال ہوا ہو. یقیناً یتیم وہ شخص ہے، وہ بچہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ ہو. آج کا جو یہ سیشن ہے، یہ پروگرام ہے، اپنی نوعیت کا بہت ہی اہم پروگرام ہے. اس کا موضوع یہ ہے سیمینار اسلامی طرز و عمل سے ولدیت کس طرح سے ہونا چاہیے بچوں کی، اور آج کے 21ویں صدی میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور والدین کی کیا کیا چیلنجز ہے تاکہ ایک بہترین انسان کی نشو و نما ہو. کیونکہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرے تاکہ انشاءاللہ جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو کم سے کم یہ بچے، یہ جوان ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو. میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے دو آج کے مقرر اسپیکر، ان کا تعارف آپ کے سامنے بہت ہی کم وقت میں رکھوں گا. سید مولانا نبی رضا عابدی صاحب الکسا فاؤنڈیشن کے بورڈ عالم ہے، فاؤنڈر ہے، اور حوض علمیہ کے دروس میں درس خارج تک انہوں نے مکمل کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی مہارت جو ہے وہ اصول فقہ میں، فلسفے میں اور دنیاوی علوم یا عصری علوم کے حساب سے اسکول ایڈمنسٹریشن، اسکول مینجمنٹ اور خاص کر کے آج کے جدید دور کے ٹیکنالوجیز کے حساب سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور بہت سارے فیلڈ میں اپنا ہنر جو ہے وہ لوہا منوا چکے ہیں. مولانا صاحب اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی سے بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، علی گڑھ میں بحیثیت پروفیسر بھی مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے کام کیا ہے، اور دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں یہ وزٹنگ فیکلٹیز ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور بہت سارے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ سے لے کر افریقہ سے لے کر ہندوستان تک، اس میں بحیثیت کنسلٹنٹ، بحیثیت ایڈوائزر یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے کرگل میں ان کا پروگرام جو شروع ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف آپ والدین اور آپ کے بچوں کے لیے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے. اسکول مینجمنٹ جو ہے اس پروگرام کو اٹھا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں پچھلے 7 سال سے سرو ویلی پبلک اسکول کا میں چیئرمین ہوں. اس سے پہلے میں فاؤنڈر المہدی پبلک اسکول رہا اور چیئرمین رہا کم سے کم 8-10 سال تک. لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کرگل کے اندر اسکول ڈیولپمنٹ پروگرام چلا سکے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت مہارت کی ضرورت ہے اور مہارت کے ساتھ ساتھ بہت گہرا تجربہ درکار ہے، جو شاید ہماری پریشانی یہ ہے کہ کرگل میں اب تک ایسے ایجوکیشنسٹ، ایسے ایجوکیٹر، ایسے ایکسپرٹس ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے. انشاءاللہ جب یہ پروگرام چلے گا ایک ایسا وقت ہوگا کہ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران ہر فیلڈ میں وہ خود کفیل ہو گئے ہیں. ان کے راہ قدم پر چل کر انشاءاللہ کرگل بھی خود کفالت کی طرف بڑھے گا اور ہم اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ دنیا کے کسی بھی
پاور کے مقابلے میں, ظلم کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. میڈم آسما زیدی, پیرنٹس بھی شاید جانتے ہیں, اس سے پہلے 5-6 سال پہلے ایک سیشن یہاں پر ہوا تھا. تو پچھلے 8 سال سے مسلسل کرگل آ رہی ہے, ہمارے ٹیچروں کو ٹریننگ کر رہی ہے, چاہے وہ متحری اسکول ہو, جعفریہ ہو, سرو ویلی ہو, کرگل پبلک اسکول ہے, ہمارے سر اقبال اسکول ہے, اور جو نون پبلک اسکول ہے. بہت سارے اسکولوں کے ٹیچر کو ہر سال 2018 میں حیدرآباد میں, پھر 2019 میں 28 ٹیچروں کو حیدرآباد میں, اور اس سال کووڈ کے بعد کیونکہ تھوڑا سا سلسلہ نہیں بن پایا تو اس سال پھر بنگلور, علی پور میں تقریباً کرگل کے 22 ٹیچروں کو یہ 2 مہینے کے لیے ٹرین کرتے ہیں. اور آپ جس طرح سے چھوٹے بچوں کو پری پرائمری سیکشن میں آپ خود جو بچوں کے اندر جو تبدیلی محسوس کر رہے ہیں وہ ہمارے میڈم آسما جی کی محنت ہے. انہوں نے ہمارے استادوں کو, ٹیچروں کو تیار کیا ہے, اور اس کا پھل جو ہے وہ ہم آج کھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میڈم آسما اپنی ٹیم کے ساتھ کرگل میں پورے سال میں زیادہ سے زیادہ مہینے گزارے گی, اور بہت سارے اسکولوں میں اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروگرامز کا آغاز ہوگا. تو میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے بھی اور آسما زیدی سر میڈم سے بھی کہ آج کے اس امپورٹنٹ سیشن کو آپ ڈیلیور کریں. اور پھر میں ہمارے پیرنٹس کو بتا دوں 4:30 بجے بہت ہی زیادہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر ہر بچے کے کلاس کے گروپ میں یہ سارے جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ, اس کے ساتھ آڈیو میسیجز بھی بھیجنے کے باوجود بھی پیرنٹس کا نمبر جو ہے وہ کم لگ رہا ہے. میں نے تو بہت ہی زیادہ امید میں کہا تھا کہ شاید سٹیج تک پیرنٹس بیٹھیں گے. الرحمن الرحیم, الحمد والثناء للہ رب العالمین, الہی انتقنی بالہدی والہمنی التقوی برحمتک ارحم الراحمین. سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں اور تمام مؤمنین و مستضعفین عالم کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت بالاخص عید مباہرہ تبریک کو تہنیت عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ خدا تعالی ہمارے دلوں کو اور ہمارے وجود کو منور فرمائے بنور اہل بیت اور معرفت اہل بیت کے ساتھ, اور ہر بلا سے بالاخص بلائے کفر و شرک و الحاد و کینہ و عدوت سے محفوظ رکھے, اور ایمان کے زور میں تعجیل فرمائے, اور ہم سب ان کی خاص عوام و انصار میں معاشر فرمائے. اور ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں اور آپ لوگ خدمت میں بھی اور تمام مومنین کی خدمت میں, امام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, بالاخص کئی سالوں سے جو غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, یمن میں اور دوسرے مقامات میں, بالاخص پچھلے ہفتے سے جو ظالمانہ طور پہ استکباریت کے ہاتھوں بالاخص جو زائنسٹ رجیم ہے, جو اللیگل رجیم ہے, اس نے گستاخی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا شیطان ہے وہ بھی آج شامل ہو چکا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ نفاق کا پردہ ہٹ جائے اور ظالم کو سزا ملے, مظلوم کو نصرت و حمایت ہو ببرکت صلوات پر محمد و آل محمد. حضرات, چونکہ آپ ایز اے پیرنٹس ہیں اور شاہونی صاحب یہ اسٹیج بھی پیرنٹ سے بھرا ہوا ہے, سسٹر اسما بھی پیرنٹ ہیں اور میں بھی پیرنٹ ہوں. فرق یہ ہے کہ سسٹر اسما کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی رحمت ہی رحمت نازل کیا ہے, بیٹیاں ہیں, اور میں بیٹیوں سے محروم ہوں اور میرے پاس بیٹے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو میرے اندر کمی ہے ایز اے پیرنٹس, چونکہ بیٹیاں میرے پاس نہیں ہیں, وہ سسٹر اسما پورا کریں گی. تو یہ اسٹیج بھی پیرنٹ سے بھرا ہوا ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے نا, انشاءاللہ, الحمدللہ. یاد دلانا چاہتی ہوں کہ بچوں کا گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے 0 to 6 years, 7 years. اس میں برین کا ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے وہ 90% برین جو ہوتا ہے وہ ان 6-7 سالوں میں ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے. اور
کم سے کم بچے آسانی سے بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی زور زبردستی کے, بغیر کسی سٹریس کے 6 زبانیں سیکھ سکتے ہیں آسانی سے. مگر ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا طریقہ غلط ہے. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, مجھے بتائیے ہم زبان کس طرح سیکھتے ہیں؟ جب بچہ گھر میں ہوتا ہے تو وہ بات کرنا سیکھتا ہے نا, زبان سیکھتا ہے نا, تو کیسے سیکھتا ہے؟ ویری گڈ, ایکسلنٹ. سن کر اور بول کر, رائٹ. یہ طریقہ ہے زبان سیکھنے کا, سن کر اور بول کر. اب آپ سوچئے کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی, ہماری سوسائٹی کی, ہماری کمیونٹی کی, کہ لسننگ اور اسپیکنگ سے زبان سیکھی جاتی ہے. یہ ہمیں معلوم ہے, مگر جب ہم بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں, کوئی دوسری زبان سکھانے جاتے ہیں, چاہے وہ عربی ہو, چاہے وہ فارسی ہو, چاہے وہ انگلش ہو, ہم کیا کرتے ہیں؟ کیسے سکھاتے ہیں زبان؟ الف بے تے سے, ایسے زبان سیکھتے ہیں؟ نہیں نا. تو پھر ہم کیوں الف بے تے سے ABCD سے زبان سکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی. مانتے ہیں غلطی کہ نہیں مانتے؟ پوری, یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے, یہ پورے عالم کی, پورے ہندوستان کی ہر جگہ کی بات ہے. یہ سب سے بڑی. بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹ ٹو ایڈ ویلیو ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ, یہ ساری چیزیں ریسرچڈ ہیں. میں PhD کر رہی ہوں ایجوکیشن میں, لٹریسی میں, تو یہ تھوڑا سا میری ریسرچ کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو زبان سیکھتے ہیں سننے سے اور بولنے سے. دوسری ٹریجڈی پورے ہندوستان میں یہ ہے کہ ہر بچے کی مدر ٹنگ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے نا. جو گھر میں بات چیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے, اور جو وہ بات چیت کرتے ہیں اسکول میں آ کے جو سیکھنا شروع کرتے ہیں وہ ہے انگلش, رائٹ. زیادہ تر سارے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ انگلش میڈیم اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کریں, ان کے بچے انگلش سے شروعات کریں, انگلش سیکھیں. اب یہاں پر مجھے 2 باتیں بتائیے آپ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انگلش شروع ہونی چاہیے لسننگ اور اسپیکنگ سے, مگر جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو ٹریجڈی یہ ہے کہ لسننگ اسپیکنگ تو مدر ٹنگ میں ہوئی ہوتی ہے, اور وہ شروع کرتے ہیں رائٹنگ اور ریڈنگ سے ان دا اسکول. اب یہ کس کی غلطی ہے؟ بچے کی غلطی ہے کہ وہ زبان نہیں سیکھتا. کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے, ایجوکیشن کی غلطی ہے, اسکولز کی, اور ہم ذمہ داری لیتے ہیں. ہماری غلطی ہے, ایجوکیٹرز کی غلطی ہے, ماں باپ کی غلطی ہے, ہم بڑے لوگوں کی غلطی ہے کہ بچے جو 0 to 6 years میں دماغ جو ہوتا ہے وہ سپنج کی طرح ہوتا ہے. ڈنلوپ ہوتا ہے نا سپنج, اس کی طرح ہوتا ہے. آپ جو بھی دیں گے وہ جذب کر لے گا. جب آپ صفائی کرتے ہیں ڈنلوپ کے ساتھ گھر پہ, سپنج کے ساتھ, پانی پہ رکھیں گے تو وہ سپنج کیا کرتا ہے؟ ابزارب کر لیتا ہے. چائے کے اوپر رکھیں گے تو کیا کرے گا؟ چائے بھی ابزارب کر لے گا. پیپسی رکھیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ بھی ابزارب کر لے گا, رائٹ. کیونکہ وہ اس کی فطرت ہے, وہ اس کا مزاج ہے ابزارب کرنا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چائے ہے کہ پانی ہے کہ پیپسی ہے. اسی طرح بچے کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ابزارب کرتا ہے, چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو, چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ فارسی ہو, چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ اردو ہو. بچے کا دماغ فرق نہیں کرتا. ہم بچوں کے دماغ کا پوٹینشیل جانتے نہیں. ہماری ایک اور بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے, ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ کیسے پڑھے گا, وہ کیسے سمجھے گا. مثلاً اگر میں کسی ماں سے کہوں کہ اپنے بچے کو 3 سال کے بچے کو, 2 سال کے بچے کو, 1 سال کے بچے کو, یا چلے 6 مہینے کے بچے کو کتاب پڑھ کے سنائے انگلش میں, تو وہ لوگ مجھے دیکھ کے بولتے ہیں ارے میم کیا بات کر رہی ہیں, اسے کیا سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہی ہے. بٹ آپ بھول گئی, جب آپ بات کرتی ہیں اپنے پیدا ہوئے ہوئے بچے سے تو اسے سمجھ میں آتا ہے. لینگویج ابزارب ہوتی ہے, جتنا وہ سنے گا اتنا وہ کمپریہینڈ کرنا, سمجھنا شروع کرے گا کوئی بھی زبان میں. تو آپ کتابیں پڑھیں, اس کی فکر چھوڑ دیں کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. کتابیں پڑھنا آپ کا فرض ہے, اس کو سمجھ میں آئے وہ نہ آئے وہ سب قدرت کی باتیں, وہ ہو جائے گا, وہ سب کام ہوگا. آپ اپنا کام اپنا فرض نبھائیں. تو 0 to 6 اور 7 years میں بچہ ابزارب کرتا ہے نہ صرف زبان
بلکہ جذبات, احساسات, کلچر, ریچولز, مینرزمز, جیسچرز. اگر آپ مطلب مثلاً خدا نہ کرے, یہاں پہ تو کوئی نہیں کرتا مگر میں ایسی مثال کے طور پہ بول رہی ہوں کہ اگر کوئی ماں باپ جھوٹ بولیں, ٹھیک ہے, آٹومیٹکلی بچوں کے اندر ابزارب ہو جاتا ہے, تاکہ بچہ وہ آپ کی بات سنے اور وہ بچہ تیار ہوگا جو بھی آپ کہیں کام کرے گا. لیکن 13 سال کے بچے کے اندر کیوریوسٹی آ جائے گی کہ کیوں کیوں کیوں. اب وہاں پہ بھی غلام نہیں ہوگا, وہاں پہ آپ کا کیا ہوگا, ایڈوائزر بن جائے گا. اب جیسے میں اپنے بچوں کو کیا کیوں, جیسے 14 سال کے ہو جاتے ہیں, گھر کے بل, الیکٹریسٹی بل, ٹیلی فون بل, جتنے بھی بل ہیں آپ پے کریں. نتیجہ کیا ہوگا سسٹر اسما, اور کیا ہوگا, کہے گا بچہ ٹھیک ہے پہلے مہینے میں اتنی بل, کہ بیٹا اس بل کو جتنی آپ کم کریں گے آپ کے پیسے ہیں, $10, $20, $25. اب وہ بچہ $25 لینے کے لیے پورے گھر کے لائٹ آف کرے گا, وہ ایکسٹرا جو کچھ ہوگا اس کا کم کرے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر خود کیوریوسٹی آ رہی ہے, ہم کیسے. تو پھر جو آخری جو ہمارے سلم محمد, اس نے کہا کہ بابا I have a genius idea. میں کہا کیا ہے, منتھلی ہاؤ مینی مطلب کتنا پے کر رہے ہیں, $200-250 جو الیکٹریسٹی بل ہے. اس نے کہا کہ میں فار ریسٹ آف مائی لائف آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ فرام یو $150. میں کہا کیسے, گورنمنٹ سے اسکیم آئی ہے, صرف منتھلی $50 دیں, سولر سسٹم لگا دیں گے اور 20 سال کے بعد فری ہو جائے گا. تو $150 جو دے رہے ہیں 200 اس میں سے 50 وہاں دیں گے, 150 مجھے دیں گے. دیکھیے کیوریاسٹی, دیکھیے اب اس بچے کے اندر خود کیوریاسٹی, اور وہ خود جا رہا ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ کب ہوگا, وہ 13 سال کے بعد اپنا ایڈوائزر بنائے, مشیر بنائے, وزیر بنائے. کیوں, آپ پہلے 6 سال میں اس کو کانفیڈنس دے چکے ہیں, دوسرے 6-7 سال میں اس کو کیا ہے, غلام کی طرح ٹریٹ کیے ہیں, ہر کام وہ اٹھائے گا کرے گا. اب تیسرے 7 سال میں کیا ہوگا, ریزننگ, کیوریاسٹی. اب پھر اس کے بعد اس بچے کو پورے ریزننگ دیں گے, بلوغ, کیوں بالغ. دیکھیے ہم خود امریکہ میں بتا رہا ہوں, میں سسٹر صدیقہ اور میں دونوں, شیخ سلیم جو تینوں مولانا ہیں, ہم بچوں کا کیا کر رہے تھے, بلوغ کی کلاس کے لیے کہ ماں باپ کی کنسرن کی ضرورت ہے. یہاں نہیں, امریکہ میں 70% پیرنٹس کے ہم نہیں دیں گے. کیوں نہیں معلوم, مولانا آبدی کیا سکھائیں گے. بابا میں کیا سکھاؤں گا بچوں کو, اور کیا جو میں سکھانا چاہوں اس سے بدتر دوسری بات سیکھ رہے ہیں. ہم دوسری دنیا میں آنکھیں بند کر چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو انفارمیشن نہیں دینا ہے. نہیں, غلط انفارمیشن غلط جگہ سے آ رہی ہے. 13 سال کے بعد آپ بچے کو صحیح انفارمیشن صحیح جگہ سے دی. تو خیر یہ 3 جو مرحلے کے بتا دیا تھا, میں اس لیے بتایا کہ جتنی بھی باتیں سسٹر اسما بتائی ہیں اس کے بارے میں انٹرنلائز کریں, آبزرو کریں. دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے, اسکول کی ذمہ داری کیا ہے. آپس میں آ کر ہم ڈیوائڈ کر لیں گے, اسکول یہ کرے. ہاں اگر بچے کا جیسے پروفائل ہے, اگر بچے کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی مشکلات ہیں, اگر آپ اسکول کو پہلے سے بتا دیتے ہیں تو اسکول الرٹ ہو جائے گا, اور اسکول دیکھے گا کچھ بیہیویئر آپ کے بچے کا اوپر نیچے ہو رہا ہے, ہوم ورک پچھلے 2 ہفتے سے نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ دونوں کے درمیان پارٹنرشپ بن گئی ہے. جب پارٹنرشپ بن جاتی ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے کو ہم مکمل یعنی کمپلیٹ کریں گے, کمپیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو خیر انشاءاللہ یہ تو ابھی فی الحال ابتدا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی پیرنٹس کے ورکشاپس ہوں گے. اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے سوالات ہیں تو سوالات بھی بتا دیں. میرے 2-3 بچے ہیں, تو ایک بچہ جو بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے. ایج سب سے جو چھوٹا جس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی تو 10 ایئرس کے لگ بھگ ہے,
लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, अटेंशन डिफिसिट है, तो पढ़ नहीं पाता है और कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। दूसरा जो है वो हार्मोनल डेवलपमेंट की स्टेज का है, तो वो इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल चैनलाइजिंग या इमोशनल डेवलपमेंट की एतबार से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज ए पेरेंट हमारे पास जो NEP आ गई तो वो बोलते हैं कि आप इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल चैनलाइजिंग के लिए कुछ करें, लेकिन उनके पास भी कोई इमोशनल मेजरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या अल-किसा फाउंडेशन के पास ऐसा कुछ प्रोग्राम है जिससे हम बेनिफिट हासिल कर सकें, या अगर नहीं है तो क्या आइंदा हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम बन जाए? की तरबियत के सिलसिले में और बच्चों का जो बिहेवियर होता है उसके सिलसिले में दो चीज़ों का ख्याल करना होगा। सबसे पहली चीज़ का ख्याल ये है कि क्या बच्चे का बिहेवियर या बच्चे के जो सूरत हाल है वो अचानक से बदली है या पहले से थी। अगर अचानक से बदली है तो कोई एक्सटर्नल फैक्ट्स होंगे, बाहर से कुछ मसाइल होंगे। नहीं, पहले से वो थी, आप इग्नोर कर रहे थे और ये है, तो कुछ उसकी सेहत और उसकी जो वेलबींग के बारे में भी देखना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ये अलग मरहला है, ठीक है, देखना पड़ेगा। आप एज ए पेरेंट्स बेहतरीन तबीब और डॉक्टर हैं, इसे कि बच्चे को आप शुरू से आप देखते आए, अचानक से कोई मेजर तब्दीली आती है तो जान लीजिए कि ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। दूसरा यह है कि आजकल जो सूरत हाल हो रही है वो उसमें बच्चे को देखना पड़ेगा कि ये बच्चे के लिए क्या एक्सटर्नल फैक्ट्स हो रहे हैं जो वो बच्चे के जहन को वो मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं, हमारे पास एक ब्रिलियंट बच्ची थी अफ्रीका में, और वो 5th ग्रेड तक उसके जो हमेशा नंबर थे वो A+ थे, बहुत अच्छा, 95% एंड अबव। 6th ग्रेड में अचानक ये हुआ कि उसके नंबर गिर रहे, ठीक है। हमने देखा कि कुछ ना कुछ मसला है, तो टीचर्स आए, अब ज़ाहिर सी बात है टीचर मारते हैं, ये करते हैं, सब ये मतलब ये होता है। अब माँ बाप के पास जाए, माँ बाप उसको अजियत करें, मार रहे। एक दिन जब हमारी टीम गई थी इवैल्यूएशन के लिए, उसमें मैं भी गया, ऑब्जर्व किया कि कुछ अब नॉर्मल चीज हो रही है इस बच्ची के साथ। जब देखा गया तो बच्ची पढ़ नहीं रही है, हुआ ये कि बच्ची का जो विजन है वो चेंज हो गया। जब बच्ची देख नहीं पा रही है प्रॉपरली, पढ़ नहीं पा रही है प्रॉपरली, तो उसके नंबर कम आ रहे हैं, और उसके and how much TV time your children are having, because screen और TV और ये जो influence है ना, जो ये लोग programs देखते हैं, जो ये लोग cartoons देखते हैं, मैं आपको अपने स्कूल का एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ बहुत जल्दी से, कि हमने स्टूडेंट्स के अंदर एक जो यहाँ पर आई हुई थी मासूमा, उनकी क्लास की बात है कि स्टूडेंट्स के अंदर हमने देखा कि बच्ची एक जो है बहुत अबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है, मतलब चीज़ों को मार रही है, पैर से लात मार रही है, एक अलग किस्म का अग्रेशन बिहेवियर जो होता है वो है। हमने माँ को बुलाया और उससे पूछा कि क्या ये टीवी में, यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बहुत केयरफुल रहती हूँ, मेरे बच्चे तो कुछ ऐसा नहीं देखते ना, वो मतलब बस वो सिर्फ कार्टून्स देखते हैं, और एक ईरानी चैनल है और एक अरबी चैनल है, उसमें वो जो बच्चों का चैनल है बस वो बच्चों को चैनल देखते हैं, और कोई चीज़ मेरे बच्चे नहीं देखते, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो वो ईरानी और अरबी चैनल देखते हैं वो आप खोल के मुझे दिखाइए कि वो क्या देखते हैं। तो मैंने बच्ची को उनकी इजाज़त से बुलवाया और कहा कि बेटे खोल के दिखाओ कि आप जब आप टाइम पास करती हो फ़ोन पे तो आप क्या देखती हैं। मैं कसम खा के कह रही हूँ, एग्जैक्ट जो उस टीवी में जो वो हरकतें वो बच्ची कर रही थी, एग्जैक्ट वो बच्ची हमारे स्कूल में कॉपी कर रही थी। मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चे जो हैं वो डोनाल्ड डक की
लहजे में इंग्लिश बात करना शुरू कर देते हैं। डोनाल्ड डक और जो एक कार्टून्स होते हैं ना, इनकी इंग्लिश का एक्सेंट आ जाता है, क्योंकि वो इतना देखते हैं, इतना देखते हैं, इतना सुनते हैं कि उनकी जबान और लहजा भी वैसी हो जाता है। तो स्क्रीन टाइम कितना है वो देखिए, शुगर वगैरह कम करिए, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी सारे बच्चों के साथ, चाहे वो बड़े बच्चे हों, चाहे एडोलेसेंट बच्चे हों, चाहे और जवान बच्चे हों, स्पेंड टाइम विद देम, गो आउट विद देम, फिजिकल एक्टिविटीज, रनिंग, गेम्स, क्वालिटी टाइम। मैं खुद बड़ा बदबख्त हूँ इस एतबार से कि मैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ टाइम कम गुजारता हूँ, इससे कि काफ़ी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। वहाँ जब रहता हूँ तब भी मुझे सुबह से शाम तक मुझे मशगूल रहती, लेकिन करता हूँ कि जब मैं उनके साथ रहता हूँ 110% टाइम देता हूँ, क्वालिटी टाइम। बच्चों के साथ अगर मैं जब यहाँ से जाऊँ, इवन बच्चे बड़े हो गए, टीनेजर मतलब 18-19 साल के हो गए, उनके साथ कुश्ती लड़ता हूँ, बाहर जाता हूँ, बास्केटबॉल ये वगैरह वगैरह, जब वो बांड में करता हूँ उनके साथ तो वो उसका असर अलग होता है। ठीक है, अगर मैं अपनी बीवी के साथ बैठूं, आजकल जो माहौल हो गया है, कल रात को एक साहब बता रहे थे, कह रहे थे कि क़िबला हालत ये हो गई यहाँ पे, यहाँ की आपकी हालत ये हो गई कि बीवी मियाँ एक बेड पे सोए हुए हैं, वो कुछ और फोन पे देख रही है, मियाँ कुछ और फोन पे देख रहे हैं। तो अब ये बताइए कोई क्वालिटी टाइम है? जब ये होता है तो बच्चों के लिए भी इसका असर होता है। तो क्या करना चाहिए? जैसे ही अब घर में पहुंचे, जो क्वालिटी टाइम आप एक कैलेंडर में डालें ताकि हमें 2 घंटे में अपने बच्चों के साथ गुजारना है, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं है, बीवी बच्चों के साथ। अब वो चाहे आप जॉगिंग के लिए जाएं, बाहर मतलब वॉक करें, या घर में कोई एक्टिविटीज करें, या मतलब जो भी कुछ करें, तो उसमें बीवी को भी टाइम मिलेगा, मियाँ को भी टाइम मिलेगा, बच्चों को भी टाइम मिलेगा। अगर आप ये नहीं करते तो इसके माने कि आपका जो टाइम घर में जाकर फोन में गुजार रहे हैं या दूसरी चीजों में गुजार रहे हैं, तो आप खुद बच्चे को सिखा रहे हैं कि घर में रहकर बाप का वजूद घर में नहीं है। हमारे उस्ताद हमेशा कहा करते हैं, ऐसा जमाना आ गया है कि घर में बाप रहकर बच्चे यतीम हो गए हैं। क्यों यतीम हो गए हैं? सबसे बड़ी जो मुसीबत दुनिया में आई है, अभी तक रिकवर नहीं हुए, वो कौन से है? वो कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ था, घर में बच्चे मियाँ बीवी रह गए थे। ये बेहतरीन गोल्डन टाइम था जो अपना राबिता बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया, उसके बजाय हमने पूरा टाइम गुजारा कहां? अब उसमें क्या हुआ? घर में बाप रहकर भी बाप का कोई फायदा नहीं रहा। तो इंशाअल्लाह हम लोग भी जैसे मैंने बताया कि मैं अब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लगी हूँ, बट आई वॉज ऑलवेज अ वर्किंग मदर। तो हमेशा पूरी ज़िंदगी जो भी वजूहात रही हों, मैंने जॉब की है, तो फुल टाइम जॉब होती थी। बट जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो आई यूज़ टू स्पेंड 100% टाइम विद माई चिल्ड्रन। कपड़े नहीं धोती थी, बर्तन बाद में करती थी, जो एसेंशियल्स होते थे, खाना पकाना ये वो, उसके बाद 100% टाइम, और बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं काम में। देखिए, घर जो संभालना होता है ना, वो सिर्फ एक बीवी की या हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं होती, इट्स टीम वर्क। तो घर को संभाल मतलब बच्चों का भी तो घर है ना, सिर्फ माँ का घर है, सिर्फ बाप का घर है, सबका घर है, सब उसके अंदर रह रहे हैं, तो सब उसको मिल के ठीक करें। तो जब हम मिल के काम करते हैं, कोई भी चीज़ करें, चाहे दस्तरखान लगाना हो, चाहे खाना पकाना हो, चाहे पानी लाना हो, चाहे भरना हो, जो भी काम होता हो, जब हम मिल के करते हैं तो वो एक टीम वर्क होता है। और अभी भी जो मैं ट्रैवल करती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, तो मतलब कैसे होता है, क्योंकि घर पे बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं जो जिम्मेदारियों को और जो रनिंग है उसको कायम रखे हुए हैं। अगर टीम वर्क ना हो तो कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, और एक इंसान के ऊपर बहुत भार पड़ता है। तो हम भी जैसे टाइम स्पेंड करते हैं, तो आई डू जिक्सॉ पजल्स विद माई चिल्ड्रन। हम लोग बाहर जाते हैं तो मैं तीनों बेटियों के साथ में ज़रूर अपना मामूल बनाती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है
تو ہر بچے کے ساتھ ایک الگ کوالٹی ٹائم بھی دیتی ہوں. مطلب میں پرسنلی یہ میں کرتی ہوں کہ میں اپنی بچیوں کے ساتھ الگ الگ کوالٹی ٹائم. کی کمی ہے. بس آخری جملہ, آج یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ سب سے آسان کام شادی کرنا ہے, اور ہمارے معاشرے میں طلاق بھی بہت آسان ہے. مولانا صاحب, اس پر ہمارے مذہبی اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج اتنا سمجھ میں آیا کہ ماں باپ بننا بہت مشکل کام ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے جب بھی مولانا صاحب آئیں گے, میڈم آسمہ یہاں پر آئے گی, بہت چیزوں میں ایکسپرٹائز ہے میڈم آسمہ کے بارے میں بتا دوں. اگر آپ ون ٹی وی پہ آسمہ جی کو سرچ کریں گے, پروگرام کا نام کیا تھا, ہاں بچے ہمارے فیوچر, تو تقریباً 100+ ایپیسوڈس میڈم آسمہ جی کا اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. تو ہر موضوع کے اوپر بچوں کی تربیت کو لے کر, ماں باپ کی ذمہ داری کو لے کر ان کے سارے ریسورسز, اوپن ریسورسز اویلیبل ہے. اب آخر میں گزارش کروں گا اکیڈمک ہیڈ متحری ایجوکیشنل سوسائٹی ناصر خفی سے کہ وہ جو یہ 3 دن کا پروگرام رہا, ہمارا پہلا دن کا کانفرنس, 2 دن کا ورکشاپ, اور یہ آخری اختتامی پروگرام جو ہے وہ پیرنٹنگ کے اوپر تھا. تو آپ خاص کر کے مولانا رضا عابدی, الکسا فاؤنڈیشن اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کریں. اس کے بعد ہمارا پروگرام اختتام ہوگا. الرحیم, میں اس 3 روزہ کانفرنس کے آخر میں ہمارے یہاں کچھ ایسے اہم اسٹیک ہولڈرز رہے ہیں جن کا اگر شکریہ ادا نہ کروں تو یہ اخلاقاً اچھا نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم آرگنائزنگ ٹیم سر ویلی ایجوکیشنل پبلک سوسائٹی, متحری ایجوکیشنل سوسائٹی اور الکسا فاؤنڈیشن کے بہاف پر ہمارے یہاں تشریف فرما حجت الاسلام والمسلمین آغائی نائبی رضا عابدی, ان کا ٹیم, میڈم اسمہ زیدی ان کے ایویلویٹرز ٹیم, آنریبل چیئرمین لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کارگل جناب ڈاکٹر محمد جعفر آخوند صاحب, ہمارے دونوں لیڈنگ مذہبی اداروں کے سربراہان, آئی کے ایم ٹی کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین آغائی رجائی, جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے صدر محترم جناب حجت الاسلام آغائی شیخ ناظر مہدی, اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جنہوں نے یہاں پر ہمیں وینیو پرووائڈ کیا, ڈسٹرکٹ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جنہوں نے یہاں پہ پی اے سسٹمز پرووائڈ کیے, ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ نے بھی ہمیں لاجسٹکس پرووائڈ کیا, ساتھ میں یہاں میڈیا کوریج کے لیے لداخ ایکسپریس, وائس آف لداخ, گلستان, پی آئی سی, آئی کے ایم ٹی, اور خاص طور سے آئی کے ایم ٹی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایویلویٹرز ٹیم کے لیے اکوموڈیشن پلس ہمارے ورکشاپ کے لیے انہوں نے ہال اور کانفرنس ہال پرووائڈ کیا. اور یہاں پر جتنے بھی ٹیچرز نے پارٹیسپیٹ کیے, سارے اسکول پارٹیسپینٹ, اسکول کے ٹیچرز, پرنسپلز اور ہمارے اسکولز کے پیرنٹس, جو ایک شارٹ نوٹس پہ, کیونکہ ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے, ٹیچرز کا پارٹیسپیشن بہت کم رہتا ہے, ہمیں یہی اپریہنشن تھا, لیکن آپ نے کم از کم یہاں 70% جو اسپیس گھیر کے کم سے کم ہمارے امپورٹنٹ پرسنالٹیز میڈم اسمہ زیدی اور حجت الاسلام آغائی نبی رضا عابدی کے انسپائرنگ ورڈز کو سنیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان پر عمل ہوگی اور ایک بہترین پیرنٹنگ کلچر یہاں پہ دینے میں مدد کریں گے, اور اسکولز میں بچوں کے خاطر, ہمارے مستقبل کے خاطر, جیسے کہا گیا کہ ہم بچوں کے ساتھ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہی فٹ بال کھیل رہے ہوں. تو انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سبھی کا, اور ساتھ میں جن لوگوں نے یہاں پر ہمیں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں تعاون دیا ہے, خاص طور سے بہت سارے ایسے بیہائنڈ دی اسکرین پلیئرز ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہیں جو اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں بہت زیادہ اہم رہا ہے. ان سارے لوگوں کا, آرگنائزنگ جو اسکولز ہیں, اور یہاں پر ہمارے امامیہ مشن اسکول کے آغائی نقی شاہ صاحب ہے, ان کا بھی,
اور بہت سارے ریسورس پرسنز ہیں, پینلسٹ ہیں, خاص طور سے ادھر ڈاکٹر فاروق واصل صاحب تھے, شاہد پردھان صاحب تھا, ان سبھی کا ہم ایک بار پھر آرگنائزنگ ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے, اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے میں آپ سبھی کا, خاص طور سے پیرنٹس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور پیرنٹس امید بھی کرتے ہیں کہ اس سفر میں جو الکسا کے ساتھ ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے, آپ کا بھرپور تعاون رہیں اور ہمارے مستقبل کو درخشاں کرنے میں سبھی کا یہاں پہ پارٹنرشپ اور کولیبوریشن رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرا نام اسما زیدی ہے اور ہم لوگ یہاں پر پچھلے 8-10 دن سے مقیم ہیں, اور الکسا آرگنائزیشن اور فاؤنڈیشن کی طرف سے میں یہاں پر آئی ہوئی ہوں ایک اسکول ٹرانسفارمیشن پروگرام لے کر, جس میں ہم لوگ سورو ویلی اسکول اور متحری اسکول کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے MOU سائن کر کے انشاءاللہ کارگل کے اسکولز اور لیہ کے اسکولز کے اوپر پارٹنرشپ میں کام کریں گے, اور انشاءاللہ یہاں کے بچوں کا بہترین مستقبل ہمارا خواب ہے. تو مگر یہ جو پورا پروسیس ہے, اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے, ٹیچرز کے تعاون کی ضرورت ہے. اسکول اور مینجمنٹ تو انشاءاللہ کریں گے ہی, کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے, اور خاص التماس ہے اور ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ وہ لوگ ہمارا فائدہ اٹھائیں اور ہم سے رابطہ رکھیں, اور جو ہم بچوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں ان کوششوں میں ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ یہ بچوں کی تربیت اور پڑھائی اور ان کا فیوچر یہ صرف ایک انسان کی ذمہ داری یا ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو پیرنٹس کے لیے پیرنٹس کا ہونا, اسٹوڈنٹس کا, ٹیچرز کا, مینجمنٹ کا اور ایکسپرٹس کا, ایجوکیشن ایکسپرٹس کا, ہم سب کو مل کر اپنی کمیونٹی کو اور اپنی سوسائٹی کو امپروو کرنا ہے, اور انشاءاللہ بچوں کو بہترین بنانا ہے تاکہ وہ فیوچر کی دنیا میں اور جو ماڈرن دنیا ہے, ماڈرن ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ گلوبل لیول پر کمپیٹ کر سکیں, کندھے سے کندھا ملا کر چل سکیں, اور ان سب چیزوں کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو آج یہاں پر سید مہدی میموریل ہال میں ایک پیرنٹنگ پروگرام بھی تھا, جس میں کافی سارے پیرنٹس نے حصہ لیا, مگر اتنے لوگ نہیں آئے جتنا ہم امید کر رہے تھے. تو میری درخواست ہے پیرنٹس سے کہ جب ہم ورکشاپس کریں, خاص طور سے پیرنٹس کے لیے کریں, تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آ کر استفادہ حاصل کریں ہم لوگوں سے اور ہم لوگوں کی ایکسپرٹیز سے, کیونکہ ہم یہاں پر آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ کے بچوں کے لیے اور کارگل کی کمیونٹی کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ. تو جو پروگرام تھا بہرحال وہ بہت اچھا رہا, جتنے پیرنٹس آئے تھے ان کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی, اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اگلی بار آئیں گے تو اور زیادہ پیرنٹس آئیں گے اور ہم لوگ زیادہ کام کر سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچا سکیں گے اپنا میسج. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیرنگ سید مہدی میموریل ہال کرگل جقما سمپا کانفرنس چک الکسا ایجوکیشن فاؤنڈیشن رخصکا متحری ایجوکیشنل سوسائٹی نا سورو ویلی ایجوکیشنل پبلک سوسائٹی سغس رخص بس سغ زم سے دیانونگتی پیرنٹس سنلا دی جقما سمی فیتوق پیکانگتس دیانوک کھورتان شک توق شک گراب شک جاق سیوت پین میٹنگ چی پیرنٹسی اور دی پیرنٹس سنلا ngati چھوسی نا یادارے سی سوما نمزی توقی کا پیرنٹنگ چین یعنی اتاما انچاو نا اتامی لاس پپشونی فیا پشونی شیسی فیا چین زرکن پو حووتا میں فیا دیکا ngati مہمان الکسا ایجوکیشن فاؤنڈیشنی فاؤنڈر دیکا مولانا نبی رضا عابدی صاحب سکیوتی اتپین US نا ہونم وہ میڈم آسما زیدیاں اتپین کو ایکسپرٹ ان خسپا ان پشونی شیسی سکورلا چاننگ اچھاس ہونم وہ انڈرسٹینڈنگ چک بسین متحری ایجوکیشنل سوسائٹیز اچھا سکول نیس لوگے فیا کھوں آدیا نوک سسٹم ڈیولپ بسے چیز بنا کھوں سسٹم پینوں آتی اہل البیت مشن پو آدیا نوک زوم چک سیو یوت پنا دیوں آتی متحری ایجوکیشنل سوسائٹی آدیا نا مشن پوین اچھی فاؤنڈری چانا دے فیا اچھا دی سسٹم پو ڈیولپ بسے آتی پشونی فنکھے فیا لوگے فیا دی سکول پو کھوں ارتا تے دیا نوک سسٹم چک انجیکٹ بے کوشش بسین
fralux basin diang achas parents un lades korla hagota me fias kyot zespin parents kyot yotsuk mangmo lekin mana mangmo gam metsuk chana parents un la achas yantang media ya strolika yang searchik dispera lep chuget duma khachans perigin parents unis dianuk ngatang shog base khak lene mene ngati pshun ya khong chamsik khong goyar la yong margo shawt nadu yong chaminduk zer khani spera on din direng ngatang ikhaspaonis prochus or ngatang sagandi ehsas yot pana duna iltik pola di system po ngatang ar demoik base ngates establish be phia or shuni phankhe phia ngatang daresi soma namzana zom se ngati pshuni development phia ngatang sagis management is teacher is principal is या दोन चोक्सला पेरेंट्स सगळं कोलॅबोरेट बस लज बना इंशाल्लाह ngati phun score la khong observation points ki ngati phun man discipline du talented du yala du sak bazik topic chacha du zere ngates du shet tan se diano ngates samsing ngati khudiot khan bu tan se phralux banaga to inshallah tan yang mayot parents uni rox ki ngati phun yanu changing chik gyurjek yongcha inzere chana parents un la yang searching ngates request bedi una elti kulaga parents meeting chiga chuk school chanu yantanga khaglen me phia स्क्योत पर वशायत न दुनिया नुकदुन सासाबा से इंतखाब लेंचा बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इंजीनियर फिदा हुसैन वजीर चेयरमैन मुताहरी एजुकेशनल सोसाइटी कारगिली खाग लेने जिम्मेदारी करे जेक निसुम मैनेजमेंट प्रैक्टिकली जिम्मेदारी करे लिहाज अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ला शुक्र बेत कि दी सिलसिले अनु जाखसुमी जीदियां प्रोग्राम सों ngati educational system po ngati dule niyot pi ngati school na pidi educational system po kyunki jok mutahari phachana ngata yuso se challenge met pin ki ngata quality education competition de zamana bilkul kam met pin lihaza de zamane anu ngata yuso se raksha bi chandan zarurat met pin de tana ngati literacy rate po bilkul 20-25-30% met pin lihaza de tana ngata chibasyang shun school yang khomi koshish ودونا بشون لا يكس بچنا چیبا سے مانا انچے لبنان سبھی کوشش ہوتی ہیں لہٰذا دی سلسلہ ڈولے 41 سال سے ngati di mutahari educational society بشون ساری سکول ڈولے دارے ngata دو تو زمانہ چن لبسٹ کی ngata دارے لٹریسی ریٹ کو ngati الحمدللہ کافی گن لسوں سے 80 سے اوپر چلا گیا ہے لیکن ngata دارے گوشت کوالٹی ایجوکیشن پہ اچیو بے فیا ngata سسٹم آف ایجوکیشن پہ سکول نے انو چینج بس میں پا ماڈرن طریقے کا سائنٹیفک طریقے کا ورلڈ کلاس ngata دارے کمپٹیشن ہوت درس نہ زمانہ میں چوک میٹرک کو پاس شانا یا ٹی ڈی سی پاس شانا فون لا چتھوں چ تھوت دارے ngata سخت کمپٹیشن ہوت لہذا دے کمپٹیشن پہ یوم فیا ngata دارے کوالٹی ایجوکیشن سخت ضرورت ہے کوالٹی ایجوکیشن پہ ngata دے چوک دو سے ngati نپاسی ٹریڈیشنل طریقے کا دو سے ngata دو اچیو چھچمن لہٰذا ngats بہرحال چیبا سے باہر نہ یا کس بچنا جو تجربہ کار ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تجربہ کار دارے دی ngati al-Isab فاؤنڈیشن پودیو کیلیفورنیا یو ایس اے یو تین چھ کھوز ورلڈ کلاس کھوز دی چوسی لاس بات چھ لہذا کھوز سسٹم پو ngata الحمدللہ اغے نبی رضا عابدی پھپو کھویں عالمین چھ دوز لیڈ بات چھ دے پھپو سکت دیانو ngata جاک سمجی غاسون دیانو سوری ویلی سکول نہ متحری سکولی شون نہ پیرنٹس نہ یا کس بچے نہ مینجمنٹ نہ دین دا میٹنگ بسے اور دیو ngats dia introduce by کوشش بسے دارے ngats کھون امبو ایم او یو سائن بسے انشاءاللہ الرحمن ngati کرگولے ایجوکیشن کوالٹی یعنی ngata دارے ngata ورلڈ کلاس شو ngata گوشین ngata امام زمانے یا کس بچے نہ اوانا انصار گوشین لہذا دون یا کس بچے نہ نپاسے دین دا ڈکچمن لہذا دارے مانا ngata دی ورکشاپ بنانو دی ایکسپرٹ ونس دوتوس کھوین میتھڈ ایکسپیراری کھوین کنتی ایکسپیرینس شیئر بس کی ngata خود پریشان چھندو کی دخسن سپان ngata چام سے کس بنا ٹھویاندو دی لائن ونانو لہذا ngata دی لائن ونانا یوں سے ngats دے نام شکچی بین یوت پنزر کھن پو موا دارے بالکل اپ ٹو ڈیٹ سو سے گنگما موڈیفائی سو سے سکول ونانو خصوصا پیرن لنگا زرت کی انتنگا مز دے چگا گراف فیک سکول انتن سے گرا یا کس بس ساخت تان سے دو چھوچمن لہذا رنے رس ران قیمتی وقت پوتان سے مولتین مدوکا کاملا سن سخت سے چار جخ سے ران سق بسم شون ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ شو نو رسوں سمیت پر شولا تعلیم جلو سمیت پر شولا ایمان چیوں سمیت پر تمام یہ پراپرٹی یہ زندگی مقصد بگرام فنا چین
لہذا پھونی فیا غتس ٹائم ہی مرگوشین پھون غتا لائن کا صراط مستقیم کا یوم مرگوشین دی زحمت بسے غتس زندگی بر شخص دی بلڈنگ نہ دی گاڑی نہ دی پنین من گرن لپچ من اگر خدا نہ خستنگتی پھون خراب چھنا لہذا سخت بس امپورٹنٹ پنگتی اولادن پھون چاہے گسین چاہے بومن لہذا انگز دی بائٹ پہ ذریعہ کن دنگ ما جو بخشش بیت مہربانی زرت کی غفلت پیانو بینگ سے دی تخصدی ورکشاپ ان کی دیکھو خدا نعمتین ارن یوں سے زرد ینتان کرگلو پان لنگا چس کوالٹی ایجوکیشن پو ینتی بڑھائی بیت ینتی سٹینڈارڈ پو بڑھائی بیت ینتان ایک حسب مدد بیت زر بنا دیونا انو کوپریٹ بار گوشن انشاءاللہ الرحمن غز دی پیغام پو ngati کرگلے چاہے سوین بسائن بومین اتائن آمائن اپوین اپین عالمین یک حسب چنایا جاہلین خون سا حلب چگت کی ngatan دارے کوالٹی ایجوکیشن کو شاید انشاءاللہ الرحمن دی پروگرام انس دی سکول ngachas دی الکسا پا تانچاس بس ngatan تھونک انشاءاللہ 5 سال فی ngachas تان سین 5 سال اندر اندر ngata امید انشاءاللہ ngati کوالٹی ایجوکیشن پو شون دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے آگے بڑھائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.